اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد تھا عشق رسول۔ ہر آدمی جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ ذہن میں اس کی ساری چیزیں، اس کی منزل، کیا کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، سب اس کے ذہن میں پہلے سے سیٹ ہوتا ہے، اسی انداز میں وہ کام کرتا ہے۔ نیت خیر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رب نے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے جس چیز کو بھی دیکھا حضور کی محبت میں دیکھا، جس چیز کو بھی دیکھا حضور کی محبت میں دیکھا، اور جس چیز کو بھی دیکھا تو آپ نے نعت رسول پڑھی اور لکھی۔ کیسا بھی موقع ہو، ایک مثال صرف دوں، آسمان کو آپ بھی دیکھتے ہم بھی دیکھتے ہیں، آسمان جھکا ہوا ہے آپ بھی دیکھتے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اب وہ کیوں جھکا ہے، کیسا جھکا ہے، ہر آدمی اس کا اندازہ لگاتا ہے یا اس کو توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی اسے دیکھتے ہیں۔ جب امام احمد رضا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کی جو یہ پشت ہے جھکی کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جس چیز کو دیکھا حضور کی محبت میں دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے محبت کی اس سے آپ نے بھی محبت فرمائی، اور جس نے حضور سے دشمنی کی تو آپ نے دشمنی کا حق ادا کر دیا۔ دشمنی کا جس طرح محبت کا حق ادا کیا اسی طرح دشمنی کا بھی حق ادا کیا۔ یہی عشق کا تقاضا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے تو اس سے منسوب ہر شے سے محبت کرے، اور اگر اس سے محبت ہے تو اس کو تکلیف دینے والی شے جتنی بھی ہے اس سے نفرت رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو وہ ہمیشہ میرے انداز سے خوش ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے محبت کریں اور اس کے دشمنوں سے دوستی رکھیں، یاری رکھیں، تو یہ محبت کا صحیح تقاضا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو عشق رسالت کی شمع فروزہ فرمائی تو یہ فیض اعلیٰ حضرت کو ملا کہ آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ سارے عالم میں ہو رہا ہے۔ ہر سال ہوتا ہے، لیکن آدمی جب بھی امام کا تذکرہ کرتے بیٹھتا ہے تو اس کو ایک نیا رنگ اور نیا پہلو نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کسی سے کچھ نہ لیا ہے نہ کسی کا کچھ بگاڑا ہے، بلکہ سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں کہ ہمارے ایمان و عقیدے کی انہوں نے حفاظت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایسے نازک دور میں کہ جس دور میں جبہ، ٹوپی، دستار، بڑے بڑے مسند پر بیٹھنے والے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیسے کیسے معاذ اللہ عقیدے گھڑ رہے تھے، چھپ کے نہیں بلکہ کتابوں میں چھاپ رہے تھے۔ باقاعدہ نجدیوں کی سرپرستی میں، یہودیوں کی سرپرستی میں، بیکنگ میں وہ لوگ اپنی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو اس وقت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے بھی کام کیا، اس بزرگ نے بھی کام کیا۔ ہاں، کام سب نے کیا، لیکن کام کرنے کا حق امام احمد رضا نے ادا کیا، اعلیٰ حضرت نے ادا کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا نام کسی کمپنی نے آگے نہیں بڑھایا ہے، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور حضور غوث پاک کی سچی نسبت کی برکت ان کو یہ ملی کہ کونے میں بریلی شریف کے سوداگران محلے میں بیٹھ کر دین کی اشاعت فرمائی، اس کی دھمک علماء حرمین نے محسوس کی اور وہاں سے کہا کہ یہ اس زمانے کا مجدد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کو تازہ فرمایا، زندہ فرمایا۔ نہ جانے کون وہابی ہوتا، کون قادیانی ہوتا، کون نیچری ہوتا، کیسے کیسے لوگ بڑے بڑے ٹوپی جبے والے، نماز میں نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوگی۔ یہ تصور کوئی کر سکتا ہے کہ نماز میں گدھے، گھوڑے، خچر، زنا، جمع، اس کا خیال آئے نماز ہو جاتی ہے، اور حضور کا خیال آئے نماز نہیں ہوگی؟
اللہ کے سامنے کوئی بھی ہو، نبی ہو، یہ ہو، سب چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ۔ ایسے عقیدے کوئی سنجے پانڈے سنگھ یہ لوگ نہیں دے رہے تھے، بلکہ اشرف علی، اسماعیل، قاسم، عبد الرشید نام کے لوگ دے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اپنے لوگوں کا مقابلہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کرم ہے کہ ہم چوٹی والوں سے بھی دور ہیں اور ان ٹوپی والوں سے بھی دور ہیں۔ وہ ٹوپی والے جنہوں نے ٹوپی جبے کی آڑ میں حضور کی شان میں گستاخیاں کی اور آج بھی کرتے ہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام کی میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، سنیوں نے تیاری شروع کر دی، محرم سے فارغ ہوئے، اعلیٰ حضرت کا عرس آ گیا۔ اب اعلیٰ حضرت کا عرس آیا تو اس میں کیا مزاج ملا کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے۔